بڑے بڑے فلاسفر چکرا گئے. وجہ کیا ہے؟ رنگ ہمارا، روپ ہمارا، لباس ہمارا، انداز ہمارا، اور بات گنبد خضرا کی ہو رہی ہے. سب نے بتا دیا پہناوے ہونا الگ بات ہے، لیکن محمد کی عزت سے غداری کوئی نہیں کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، مولانا محمد ماوی اعظم. میں دیکھ رہا ہوں جلسے میں بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے، جلسے میں بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے براہ راست شاید ایک مرتبہ بھی مولانا اعظم طارق کو نہیں دیکھا، جس نے ان کو براہ راست نہیں دیکھا، بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، سامنے نہیں سنا، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، دوسرے ہاتھ کھڑا نہ کرے. تقریباً 50% کے قریب یہ طبقہ ہے. میں نے آپ کے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے؟ میں نے ان نوجوانوں کو بطور خاص مخاطب کیوں کیا؟ ان کو مخاطب کرنے کی، ان سے ہاتھ کھڑا کروانے کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے 17 سال پہلے گولی چلانے والا اعظم طارق کے سینے پہ گولی صرف اس لیے چلا رہا تھا اگر یہ آواز رک گئی تو شاید صدیق کے دیوانے بھی رک جائے، اگر یہ آواز رک گئی تو شاید تقدس عائشہ کا نعرہ بھی رک جائے، فاروق اعظم کی ناموس کا پھلیرا بھی رک جائے. 17 سال پہلے گولی چلنے کے بعد، آج 17 سال کے بعد جب میں نے ہاتھ اٹھوائے شیخو پورا کے تاریخی جلسے میں 50% سے زیادہ ان نوجوانوں نے ہاتھ اٹھائے جنہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، سنا ہی کوئی نہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں کی. سوال پیدا ہوتا ہے، اور جنہوں نے دیکھا کوئی نہیں، سنا کوئی نہیں، ملے کوئی نہیں، مصافحہ کوئی نہیں کیا، شہید ہونے کے 17 سال کے بعد اعظم طارق کے مشن سے وابستہ کیوں ہیں، حق نواز کے مشن سے وابستہ کیوں ہیں؟ وجہ ایک ہے، حق نواز نے ذات کے لیے نہیں پیغمبر کے حرم کے لیے بلایا تھا، اعظم طارق نے ذات کے لیے نہیں نبی کے اصحاب کے لیے بلایا تھا. کوئی بعد میں آئے یا پہلے آئے، فیصلہ ایک ہے، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا. اور جو دشمنی اور بغض اور حسد میں مبتلا ہو جائے، 2 کام فوراً ہوتے ہیں. نمبر 1 آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اور نمبر 2 عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. عقل اور آنکھوں کا پردہ میں نے اس لیے کہا کہ ڈاکٹر عادل پر گولی چلانے سے پہلے، شامزئی پر گولی چلانے سے پہلے، یوسف لدھیانوی پر گولی چلانے سے پہلے، حبیب اللہ مختار پر گولی چلانے سے پہلے، مولانا اعظم طارق پر گولی چلانے سے پہلے، ضیاء الرحمن فاروقی، اسحاق القاسمی مختار سیال، حق نواز پر گولی چلانے سے پہلے عقل کے اندھے یہ تو سوچ لیا ہوتا یہ محمد کے وہ غلام ہیں جو بن دیکھے محمد کی غلامی کر رہے ہیں. یہ محمد کے وہ غلام ہیں جنہوں نے کانوں سے نبی کا فرمان سنا نہیں، صحابہ اور اہل بیت کو دیکھا نہیں. اگر بن دیکھے یہ محمد کریم کے غلامی میں جان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تیری ایک گولی سے فرق پڑتا ہی کتنا ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ اتنا ہی پڑے گا
جتنا کالے کے ڈنگ سے ابو بکر کو پڑا تھا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب رخ مصطفیٰ سامنے ہو تو ڈنگ کی اوقات ہی کیا ہے؟ رخ مصطفیٰ سامنے ہو، ڈنگ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رخ مصطفیٰ کا پیرا ہو، ڈنگ کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے شہداء سے زبان حال سے پوچھتا ہوں، اے علماء کرام، اے شہداء ناموس صحابہ، اے چار چار سگے بھائیوں، ایک ہی وقت میں کراچی کی شاہراہوں پر جام شہادت نوش کرنے والوں، اے لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کے شہداء، آپ نے جان قربان کر دی، بچوں کا خیال نہیں آیا، آپ نے جان قربان کر دی، دوستوں کا خیال نہیں آیا، آپ پر گولی چلی، آپ نے کنبے قبیلے کو نہیں دیکھا۔ مجھے شہداء کی ہر قبر جواب میں کہتی ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر صدیق نے ڈنگ کھائے تھے، پرواہ نہیں کی۔ صدیق کی وفاؤں کو دیکھ کر ہم نے بھی گولیاں کھائی تھی، پرواہ نہیں کی تھی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ جوانوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی اتنی عمر نہیں جتنے یہاں پہ شہداء ہے، آپ کی زندگی کے اتنے دن نہیں جتنی ماؤں کی گودیں یہاں پہ اجڑی ہیں، آپ کی زندگیوں میں اتنے لمحے نہیں جتنے آنسو بہنوں نے بہائے ہیں، جتنے یتیم بچوں کی قطاریں لگی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سن 2000 آج سے 20 سال پہلے 28 فروری کی صبح، سردیوں کی راتیں، 28 فروری کی صبح کو ایک شخص کو میاں والی جیل کی کال کوٹڑی سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد اس کو بتایا گیا، آج تجھے تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ جس کو کال کوٹڑی سے نکالا گیا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، جب باہر نکلا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ چھڑا کر کہتا تھا، چھوڑو مجھے، بتاؤ تختہ دار کدھر ہے؟ کہا بس مجھے بتاؤ تختہ دار کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا جلدی سے تختہ دار پر پہنچ کر اس در میں داخل ہونا چاہتا ہوں جس در سے گزر کے آنکھیں بھی بینا ہو جائیں گی، آقا کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جب کراچی کی شاہراہوں پر 4 سگے بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ چاروں شادی شدہ بھائی، 9 بچے یتیم ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں سگے 4 بھائیوں کے جنازے پہنچے، 4 عورتیں بیوہ ہوئی، 9 بچے یتیم ہوئے۔ دوسرے دن 4 بیٹوں کے جنازے سامنے رکھنے کے بعد بوڑھا باپ آیا، اس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی تھی، غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹے کے جنازے پہ پہنچ کر منہ مدینے کی طرف کے کہتا ہے، اے ابو بکر صدیق، 4 تھے، 4 اور بھی ہوتے تو آپ کے لیے دے دیتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شہداء ناموس صحابہ۔ یہاں وہ بھی ہے، یہاں وہ بھی ہے جس کا تعلق میرے جنگ کی دھرتی سے ہے، اور اس کا نام خلیل ہے۔ ایک رات کا بیایا ہوا، حضرت حنظلہ ایک رات کے بیائے ہوئے تھے اور دوسرے دن شہید ہو گئے۔ یہ ایک رات کا بیایا ہوا، جھوٹے مقدمات میں اس کو پھنسا دیا گیا۔ ولیمے کے دن دوستوں کی میزبانی کرنے کی بجائے کال کوٹھڑیوں میں چلا جاتا ہے،
اور پیچھے اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی ہے، اور جب بھی ملاقات پہ جاتی ہے یہ اس کو کہتا ہے کہ میرا مشورہ ہے، میری تیری ایک رات کی شادی تھی، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تو کہیں اور نکاح کر لے۔ وہ جواب میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے اگر تو زندگی میں آ گیا تو پل ساتھ گزاریں گے، نہ آیا تو قیامت کے دن پاک پیغمبر کے ساتھ کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخو پورا کے لوگوں پھر کیا ہوا؟ پھر 1 2 3 سال نہیں گزرے، پھر 4 5 سال نہیں گزرے، پھر 7 8 سال نہیں گزرے، 28 سال کے بعد 28 سال کے بعد کال کوٹڑیوں سے نکل کر جب وہ رہا ہوا، میں اس کو ملنے کے لیے گیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صحابہ کرام کی محبت کی برکت ہے، صحابہ کرام کی نوکری کی برکت ہے۔ زندگی کے 28 سال قربان کرنے والے کی بیگم سے ملا، خلیل سے ملا، جواب میں کہا خدا کی قسم ناموس عائشہ کے لیے 28 زندگیاں بھی قربان کرنی پڑتی تو کر دیتے۔ نعرہ تکبیر! شہدائے ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ! آپ کے علم میں ہو بر صغیر میں جیل کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، جو جیل کی محفوظ تاریخ ہے، جیل کی اس محفوظ تاریخ کے اندر سب سے لمبا قیدی 28 سال 6 مہینے کا قیدی ہے۔ کتنے سال کا؟ 28 سال 6 مہینے کا۔ کوئی یہاں 25 سال کا بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی 25 سال کا بیٹھا ہو، 26 کا بیٹھا ہو، 27 کا بیٹھا ہو، 25 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے، 26 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے، 27 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے، 28 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ بیٹھے ہوئے 25 26 27 سال، 28 سال کے جوان، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ کال کوٹھڑیوں میں تھا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 28 سال 6 مہینے کے بعد جب وہ رہا ہو کے آیا، اس کی کمر جھک چکی تھی، وہ بوڑھا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا شوکت 28 سال کیسے گزرے؟ اس نے کہا اماں عائشہ کی محبت میں گزرے۔ ایک ایسا بھی تھا جس کا نام شیخ مختار تھا، 20 سال تک پابند سلاسل رہنے والا۔ 20 سال کے بعد جب اس کی رہائی قریب پہنچی، رب کو کچھ اور منظور تھا، سلاخوں میں دم توڑ گیا۔ میری والدہ نے مجھے فون کیا، کہا بیٹا کہاں ہیں؟ میں نے کہا اماں جی میں اسمبلی کے اجلاس میں ہوں۔ مجھے میری والدہ نے کہا بیٹا آج آپ کا شام کو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ایک اللہ والے فوت ہو گئے ہیں، نیک آدمی تھے، میں ان کے جنازے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری والدہ نے کہا بیٹا جنگ میں آؤ، شیخ مختار کا جنازہ پڑھاؤ۔ جو میری والدہ نے جواب دیا وہ شیخ پورا کے لوگوں دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ میری والدہ نے مجھے فون پر کہا بیٹا جن اللہ والوں کا جنازہ تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو یہ ضرور اللہ والے ہوں گے، لیکن انہوں نے سجدے کیے ہوں گے خانقاہوں میں، انہوں نے سجدے کیے ہوں گے مسجدوں میں، انہوں نے سجدے کیے ہوں گے بازاروں میں، انہوں نے سجدے کیے ہوں گے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے سائے میں۔ بیٹا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے میں نے تجھے کہا ہے یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے 20 سال تک خانقاہوں میں سجدے نہیں کیے، کال کوٹھڑیوں میں سجدے کیے ہیں، جس نے 20 سال تک حج اور عمرہ کے سجدے نہیں کیے لیکن کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ضرور پڑھی ہیں، مدینے کی طرف منہ کر کے جیل کے اندر 20 سال بتانے والا، باہر آنے والا، اسیری کی حالت میں آنے والا آج یہ دنیا کا مرد مجاہد ہے۔ جب میں اس کے جنازے میں پہنچا وہ تو دنیا سے جا چکا تھا، خدا کی قسم یہاں پہ جنگ کے لوگ بھی موجود ہیں، میں ان کے بھائیوں سے ملا، میں ان کے بھتیجوں سے ملا، میں ان کے رشتہ داروں سے ملا۔ انہوں نے کہا مولانا خدا کی قسم 20 سال تو کیا
20,000 سال بھی فاروق اعظم کے لیے کال کوٹھریوں میں گزارنے پڑتے تو ہم تیار تھے. وجہ ایک ہے، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، نعرہ تکبیر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اتنے دیوانے آئے ہیں یہ ایسے ہی آ گئے؟ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ لوگوں کو بلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، بہت سے لوگ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گاڑیاں دیتے ہیں، موٹر سائیکل دیتے ہیں، اور جب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں وہ جی پیچھے 20 لاکھ لگے ہے، پیچھے 20 لاکھ لگے ہے، پر جلسے دا پرم بن گیا ہے. میں نے کہا تیری بات نے میری بات کو سمجھنا آسان کر دیا، بس فرق ہے تیرے جلسے کے پیچھے 20 لاکھ لگا، میرے جلسے کے پیچھے شہداء کا خون لگا. تیرے جلسے کے پیچھے پیسہ لگا، تیرے جلسے کے پیچھے روپیہ لگا، تیرے جلسے کے پیچھے جناب مختلف دنیاوی عہدے اور لالچ آ کے کھڑے ہو گئے. میرے جلسے کے پیچھے یتیموں کی دعائیں تھی، میری تحریک کے پیچھے بیوگان کی دعائیں تھی، میری تحریک کے پیچھے شہداء کی بہنیں تھی، میری تحریک کے پیچھے وہ روتی ہوئی بوڑھی مائیں تھی. آج جب نتیجہ نکلنے کو ہے لوگ کہتے یہ تحریک کنارے تک کیسے پہنچ گئی. میں نے کہا یاد رکھو سب کچھ اس دھرتی پہ ضائع ہو سکتا ہے، سب کچھ اس دھرتی پہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لیکن شہید کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، شہدائے نبی سے صحابہ، شہدائے نبی سے صحابہ. کوئی بندے بہت سیانے وہ ہمیں کہتے ہو تسی بھی چل رہی ہو، کیا کہتے ہیں تسی بھی چل رہی ہو، کمڑ رہی ہو. میں نے کہا کیوں؟ وہی 35 سال پرانے تواڈے رواج، وہی پرانے سال تواڈے طریقے، وہی حالات بدل گئے نے. کوئی رنگ بدلو، کوئی مزاج بدلو، وہ گلاں نہیں رہیاں، وہ باتاں نہیں رہیاں. میں نے کہا ٹھہر، میری گل بات شروع ہوتی ہے گنبد خضراء سے، اور گنبد خضراء کا منظر کیا ہے؟ اس شاہ کے مصطفیٰ توجہ ہے، توجہ ہے. جو بندہ حج یا عمرے پہ گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرے، اللہ سب کو لے جائے. حج یا عمرہ کرنے والا جب مدینے میں پہنچتا ہے، یہاں پہ جو کوئی ایجنسیز کے لوگ لکھنے کے لیے آئے ہیں میں ان کو بھی دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو بھی عمرے پہ لے جائے. یہاں جو پولیس والے آئے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اللہ تمہیں بھی لے جائے. اور میں پولیس والوں کو، ایجنسیز والوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ تم لکھنے کے لیے آتے ہو، اس کی تو تمہیں تنخواہ ملنی ہے، نیت خفیہ کر لیا کرو کہ میں عشق ابو بکر میں جا رہا ہوں، تنخواہ بھی مل جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا. اندر ہی اندر نیت کر لیا کرو کہ میں عائشہ صدیقہ کی ناموس کی بات جہاں ہوگی وہاں جانے لگا ہوں، تنخواہ تو ملنی ہے، اجر بھی مل جائے گا. آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک منظر سب کے سامنے ہوتا ہے. پہلا منظر کہ یہاں حضور دفن ہے، دوسرا منظر ابو بکر ساتھ ہیں، تیسرا منظر عمر ساتھ ہیں، اور چوتھا منظر حجرہ عائشہ کا ہے. پہلا منظر حضور آرام فرما رہے ہیں، دوسرا منظر حضرت ابو بکر آرام فرما رہے ہیں، اور تیسرا منظر حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں، اور چوتھا منظر حجرہ، بلند آواز سے حجرہ کس کا ہے بھائی؟ اور آخر میں جو کھڑے ہوئے وہ بھی بتائیں کس کا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پتا چلے آپ بات کر رہے ہیں. حجرہ کس کا ہے؟ حجرہ عائشہ کا.
آرام کرنے والے آقا ابو بکر و عمر شیخو پورا میں مجھے مشورہ دینے والا مشورہ دیتا ہے، حالات بدل گئے۔ میں نے کہا 35 سال پہلے کے حالات اور تھے، کہتے ہیں اور تھے، آج کے کیسے؟ کہتے ہیں بدل چکے ہیں۔ میں نے کہا آؤ 35 سال پہلے بھی گنبد خضرا کے حالات یہی تھے، 35 سال کے بعد بھی گنبد خضرا کے حالات وہی ہے۔ ہماری پالیسی حالات کے ساتھ نہیں، گنبد خضرا کے مکینوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کروڑوں برس بھی گزر جائے، گنبد خضرا والوں سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ بے وفائی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ فرانس کے اندر گستاخی کی گئی، کسی نے کہا یہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں کہ اس مرتبہ رد عمل کتنا آئے گا۔ اچھا اب دوبارہ کی تو کتنا آئے گا، اب سہبارہ کی تو کتنا آئے گا۔ میں نے کہا وہ گستاخیاں کرنے والے چونکہ کافر ہیں، گستاخیاں کرنے والے کافر ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ جب تم چیک کرتے ہو نا، اور چیک کرنے والی جگہ میں محمد کی ذات ہو تو وہ سینہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ گستاخیاں کرنے والے چونکہ کافر ہیں، ابو بکر پہ بکواس کر کے کافر سمجھتا ہے شاید رد عمل کم ہوگا، ممکن نہیں۔ اور جس غار میں ابو بکر 1400 سال پہلے مصطفیٰ کو سلائے، 1400 سال کے بعد اگر اس غار کی زیارت سے حاجی نہیں رکتے تو اس دل کے اندر ابو بکر آ جائے تو ابو بکر کی عزت پہ حملہ ہونے کے بعد اس دل کو قرار نہیں آ سکتا، اس دل کو سکون نہیں آ سکتا۔ اگر تم حملہ کرتے ہو نبی کے غلاموں پر، صحابہ پر، اہل بیت پر ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس ٹیسٹ کے اندر حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے وہ ساتھی جو مکہ سے مدینہ آئے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، تکلیفیں برداشت کی، اپنے اور بیگانوں کے طعنے برداشت کیے۔ جب تک امت کا ایک فرد بھی موجود ہے تم ٹیسٹ کی بات کرتے ہو۔ جب جب محمد کا، صحابہ اور اہل بیت کا دشمن رنگ بدل کے آئے گا، جواب دیا جائے گا، شکل بدل کے آئے گا، انداز بدل کے آئے گا، جواب دیا جائے گا۔ ہر ختم نبوت کے گستاخ کے مقابل عطاء اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتے رہیں گے، یوسف بن نوری پیدا ہوتے رہیں گے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے مقابل حق نواز پیدا ہوتے رہیں گے، ایثار پیدا ہوتے رہیں گے، اعظم طارق پیدا ہوتے رہیں گے۔ جان جا سکتی ہے ناموس رسالت پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہدائے نبی سے صحابہ، حضرت مولانا معاذ اعظم۔ بعض ناعاقبت اندیش حکمران، بعض، سارے نہیں، بعض ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، معاشی حالات ملک کے بڑے خراب ہیں، ذرا ٹھنڈے ہو کے چلو، ناموس رسالت پہ بات کرو گے تو معاشی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کی عزت کو بیچ کر روٹی خرید لو، اس کا یہی ترجمہ ہے۔ حضور کی عزت پہ سمجھوتا کرو، صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہے تو اس پہ خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ گرے لسٹ کے معاملات گمبھیر ہو جائے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے عمران خان صاحب، آپ کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہوگی، اگر میں نے ڈیلیور نہ کیا تو آئندہ مجھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ اس پنڈال میں بہت سے لوگوں نے 2018 میں بلے کو ووٹ نہیں دیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھایا ہوگا۔ ٹیسٹ کیس کے طور پر شیخو پورا کے اس پنڈال میں ہم ریفرنڈم کرتے ہیں، روٹی 10 روپے کی ہے، اگر عمران خان کہتا ہے 110 کی ہو جائے گی، چینی 110 میں کہتے ہیں 210 کی ہو جائے گی، کہتے ہیں جناب اشیاء خرد و نوش کا فقدان ہو جائے گا، نبی کی عزت پہ پیرے کے لیے عمران تم کھڑے ہو جاؤ، ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی
تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جس کا یہ جذبہ ہے کہ نبی کی عزت پہ پیرا عمران دے دے، ہم بھوکے پیٹ بھی ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتا۔ دیکھنے والوں دیکھو، لکھنے والوں لکھو، اور یہ قوم روٹی نہیں مانگتی، یہ قوم روٹی نہیں چاہتی۔ کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھٹو کے دور میں حضرت مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب، کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھٹو کے دور میں آٹا سستا تھا یا مہنگا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں۔ بھٹو کے دور میں معاشی ترقی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہر بندے کو صرف ایک بات یاد ہے کہ بھٹو نے نبی کی عزت کا قانون بنایا تھا۔ یہ بات یاد ہے یا نہیں؟ خان صاحب، اس کا نعرہ روٹی کپڑا مکان کا تھا، تمہارا نعرہ ریاست مدینہ ابو بکر عمر عثمان کا تھا۔ اس نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، روٹی کپڑا مکان کسی کو نہیں ملا، لیکن نبی کی عزت پہ پیرا دے گیا۔ آج بھی بھٹو کو دنیا زندہ باد کہتی ہے۔ عمران خان فرانس کے مقابلے میں، دنیا کی کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں نبی کی عزت، صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے تم ڈٹ جاؤ۔ پاکستان کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں جی گلاں تو پھر وہی مولویاں والیاں ہی ہوئیاں نا، گلاں تو وہی مولویاں والیاں ہی ہوئیاں۔ اور میں نے کہا مولویوں والی نہیں، بات عرشوں کے رب قرآن والے کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ باندھے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور قرآن کہتا ہے تم معیشت کی باتیں نہ کرو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تمہاری معیشت کو وہاں سے مضبوط کریں گے، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے مضبوط کیا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آج کے اس جلسے کے ذریعے ہمارا حکومت پاکستان کو دو ٹوک مطالبہ ہے۔ فرانس کے سفیر کو فرانس کی طرف سے کی جانے والی گستاخی کے بعد فی الفور ملک بدر کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں کیا، 12 ربیع الاول کو حضور سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آج ہی آپ کو وہ نوٹیفکیشن نکالنا چاہیے تھا کہ فرانسیسی سفیر میرے نبی کی گستاخی کے بعد اب پاکستان کے اندر رہنے لائق رہا۔ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں مولانا صاحب فرانس نے گستاخی کی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ گھروں میں میری بیٹھی ہوئی باپردہ مائیں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ علماء ہوں، سکول اور کالجز میں پڑھنے پڑھانے والے ہوں، تہیہ کر لیں جنہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، ان کی کمپنیوں کی اشیاء خرد و نوش سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بائیکاٹ کریں گے؟ کریں گے؟ ہمیں ان کمپنیوں کے بسکٹ کھا کے خاک مزہ آئے گا جنہوں نے نبی کی عزت کا لحاظ نہیں کیا۔ شیخو پورا کے لوگوں، آپ بڑی بندوقیں شندوقیں رکھتے ہیں، تہاڈا بڑا شوق ہے تے شادیاں ویاواں تے 20 سال پرانے جھگڑے تانوں یاد رہندے نے۔ وہ میں نہیں جانا جی، کیوں؟ میرے دادے نے انہیں کوری پائی سی، میرے ابے نے انہیں کوڑی گل کیتی سی، میں نہیں جانا۔ اسی غیرت کا رخ موڑو، وہ جنہیں ابو بکر نو کوریاں پائیاں ہون تہاڈا بیلی ہو سکتا ہے؟
جس نے میرے نبی کے سسرال کا لحاظ نہیں کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا. جس نے نبی کے گھرانے کا لحاظ نہیں کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا. جب تک جیے ہیں صحابہ کی محبت میں جیے ہیں, جب تک جیے گے صحابہ کی